بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کبھی کبھی انٹرنیٹ پرابلم کرتا ہے، اس لیے کہ بہرحال ٹیکنالوجی ہے اور ٹیکنالوجی انسان کی بنائی ہوئی چیز ہے. کبھی بھی کسی وقت کہیں پر کوئی پرابلم آ سکتی ہے. آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگ بڑے پیشنس کے ساتھ جو ہیں وہ صبر کے ساتھ انتظار کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے اس صبر پر آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے. انشاءاللہ اللہ کا نام لے کر ہم اپنا آج کا سیشن نمبر 20 الحمدللہ اللہ کی رحمت سے شروع کرنے جا رہے ہیں. سورۃ المزمل کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کا. اٹس لائک جسٹ ہوا کا جھونکا جو گزر گیا. اور میں صبح جب اپنے نوٹس دیکھ رہی تھی تو مجھے ہو رہا تھا کہ کچھ دن پہلے تک میں سوچ رہی تھی کہ سورۃ المزمل کو پڑھانا ہے، اور آج ہمارا الحمدللہ سیشن نمبر 20 ہے. ٹائم اتنی ہی تیزی سے گزرتا ہے اور زندگی بھی اتنی ہی تیزی سے گزر رہی ہے. جو گزرے اللہ کی محبت کے ساتھ اور حالت ایمان میں گزرے. انشاءاللہ آج ہم اپنے سیشن نمبر 20 میں آیت نمبر 12 اور 12 کے الفاظ کو لغت کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہوئے، اور انشاءاللہ 13 کے الفاظ کو بھی لغت کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہوئے سائملٹینیسلی ان دونوں کے انڈر ہم جو ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ٹاپک ہے الرقائق فی الدقائق. اٹس لٹل بٹ ٹنگ ٹوسٹر ان عربک لینگویج، لیکن اس کا مفہوم بہت خوبصورت اور بہت گہرا ہے. Adopting kindness in delicate matters. الرقائق فی الدقائق. انشاءاللہ دس از the main topic. آپ کو اگر عربی نہ بھی اس کی پراپرلی بولنی آئے سو آپ کا انشاءاللہ جو ون لائنر انگریزی کا اسٹیٹمنٹ ہے وہ آپ کو یاد رہے گا. اللہ کا نام لے کر ہم اپنی آج کی کلاس کو شروع کرتے ہیں. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وانقذتنا وفرجت عنا. لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالاسلام ولک الحمد بالقرآن. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. حدیث کے مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے ہی عربی زبان میں کہتے ہیں کونو کبریائی رداءہ تعالی والعظمتی ازارہ. بڑائی اللہ کا اوڑھنا اور عظمت اس کی چادر ہے. اسی حوالے سے ہم اسی حدیث کے اٹھائے گئے جملے کے حوالے سے ہی ہم اپنی بات کو آج مقام رب سے شروع کریں گے، کیونکہ سورۃ المزمل کا یہ مقام جہاں آیت نمبر 12 اور 13 کو ہم سٹڈی کر رہے ہیں وہاں اللہ کے ہی اصل میں گرینڈیور ہونے کا ایک ایلیمنٹ ہے. جب بھی آخرت کا ذکر، آخرت سے ریلیٹڈ جنت دوزخ کا ذکر،
جنت دوزخ سے ریلیٹڈ ریوارڈز یا پنشمنٹس کا ذکر آتا ہے، وہاں پر کانسٹنٹلی آپ کو اللہ کی کبریائی نظر آتی ہے، کیونکہ ان آیات میں الحمدللہ آپ کو اور مجھے آخرت کا ہی کانسیپٹ مل رہا ہے، ہمارا عقیدہ آخرت درست کیا جا رہا ہے، اور جہنم کی سزاؤں کے ریفرنس میں بات ہے، تو اللہ کا مقام انشاءاللہ ہم آج اپنی گفتگو کے شروع میں دیکھیں گے۔ مقام رب is our initial explanation under this topic۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ جب اس کائنات میں کچھ نہیں تھا تو صرف اللہ تعالیٰ تھے، اور یہ اس طرح کے سوالات اکثر ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں۔ ہم جب آہستہ آہستہ اپنی سوچ میں اور تفکر میں پیچھے جانا شروع کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس سے پہلے کیا تھا، اس سے پہلے کیا تھا، اس سے پہلے کیا تھا۔ سو اگر میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا سنopsis رکھوں اس پورے سوالات کو کیٹر کرنے کے لیے، تو احادیث سے جو پکچر ہمارے سامنے آتی ہے مقام رب کو مینشن کرتے ہوئے، میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب اس کائنات میں کچھ نہیں تھا تب بھی اللہ تعالیٰ تھے۔ پھر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا عرش تخلیق کیا، اللہ کا جو عرش ہے، دا عرش، دا تھرون، اور یہ عرش اللہ نے جب کریٹ کیا ہے یہ ہر چیز سے انڈیپینڈنٹ تھا۔ یعنی اس وقت ہم جانتے ہیں احادیث اور قرآن کے مطابق کہ اللہ کے عرش کو فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، وہ پلرز کی طرح کے گرینڈ فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کو کریٹ کیا اس وقت یہ انڈیپینڈنٹ تھا، اور ابھی کوئی فرشتہ کریٹ نہیں کیا گیا تھا، صحیح؟ جب جتنا غیب کے بارے میں قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے ہیں اتنا لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی مزید فائن ڈیٹیلنگ میں نہیں جاتے۔ تو جب تخلیق کیا گیا عرش اللہ تعالیٰ نے کیا، اس وقت کوئی فرشتہ نہیں تھا، یہ انڈیپینڈنٹ تھا، ابھی نہ جنت تھی نہ جہنم تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو کریٹ کرنا شروع کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتے بنائے، پھر اللہ تعالیٰ نے اکارڈنگلی مختلف مخلوقات بنائیں۔ اس کے بعد معاملہ آگے بڑھتا گیا اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو سٹریچ کرنا شروع کیا اور اس کائنات میں مختلف مخلوقات کو پلیس کرنا شروع کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید آگے بڑھایا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا تک کے 7 آسمان بنا دیے، سٹارز آ گئے، کانسٹلیشنز آ گئے، پلانٹس آ گئے، گیلیکسیز آ گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک پوری انالوجی دی ہے کہ یہ جو 7 آسمان ہیں اور ان 7 آسمانوں میں جو ایک دوسرے کے ساتھ ان کا ربط ہے یہ کیسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جو ہمارا پہلا آسمان ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، آپ سر اٹھا کر دیکھتے ہیں، آپ باہر جاتے ہیں اپنے گھر سے اور آپ کمرے سے باہر جا کر اپنا سر اٹھا کر دیکھتی ہیں تو آپ کے سر پر جو نیلا آسمان آپ کو نظر آتا ہے، دس از دا فرسٹ ہیون، پہلا آسمان، اس کو سمائے دنیا کہا جاتا ہے۔ اسی آسمان کے اوپر وہ بلینز اینڈ ٹریلین سٹارز ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں، اسی آسمان پر کانسٹلیشنز ہیں، اسی آسمان پر آپ کے پلانٹس ہیں، اور اسی آسمان پر ساری گیلیکسیز جو کچھ ہیومن ایکسپیرینس میں اب تک کیپچر کیا ہے، جتنا اس کو ڈسائفر اور جتنا اس کو سمجھا ہے، وہ سارا کاسمولوجی اس پہلے آسمان دنیا پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق یہ جو پہلا آسمان ہے، یہ آسمان دوسرے آسمان کے سامنے ایک چھوٹا سا رنگ ہے۔ اب آپ کو صرف ایک انالوجی دی ہے مقام رب بتانے کے لیے کہ جتنا کاسمولوجی اور ایسٹرولوجی اور سب کچھ علم آتا ہے، جتنے کانسٹلیشن اور آپ کے اور میرے سامنے جو ہے وہ پوری کائنات موجود ہے، وہ سب کا سب پہلا آسمان ہے، اور پہلے آسمان کا سائز دوسرے آسمان کے لیے اتنا چھوٹا سا ہے کہ جیسے آپ کی فنگر میں جو آپ اپنی انگوٹھی پہنتی ہیں اس کے سائز کا پہلا آسمان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دوسرا آسمان تیسرے آسمان کے سامنے ایک چھوٹی سی رنگ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیسرا آسمان چوتھے آسمان کے سامنے چھوٹی سی رنگ ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمانوں کا تذکرہ کرتے ہوئے 7th sky پر، 7th heaven پر آ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ 7واں آسمان ایز کمپیئر ٹو الکرسی، 7واں آسمان دا 7th heaven in comparison to الکرسی، یہ ایک چھوٹے سے رنگ کے برابر ہے۔ What is this الکرسی؟ In a synopsis, in an easy language، الکرسی اللہ کے عرش کے لیے ایک فٹ سٹیپ ہے۔ آپ اونچا سٹیج بناتے ہیں
تو آپ ایک فٹ سٹیپ لگاتے ہیں تاکہ آپ اس اونچے سٹیج پر جانے کے لیے جو ہے ایک کرسی سے ایک سٹیئر کیس سے گزر کر جائیں. ایکچولی یہ کرسی سٹیئر کیس ہے. اب آپ امیجن، اگر آپ تھوڑا سی دیر آنکھیں بند کر کے اس انالوجی کو امیجن کریں، پہلا آسمان رنگ ہے فار دا سیکنڈ، سیکنڈ رنگ ہے فار دا تھرڈ، تھرڈ رنگ ہے فار دا فورتھ، فورتھ رنگ ہے فار دا ففتھ، انٹل یو ریچ ٹو دا سیون اسکائی، اور سیون اسکائی رنگ ہے ان فرنٹ آف الکرسی. جیسے کہ صحرا میں آپ نے انالوجی دی، ایک رنگ ڈال دیں، اتنا ہیوج ہے الکرسی. اینڈ دس کرسی کمپیئر ٹو دا عرش صحرا میں ایک رنگ کے برابر ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کہتے ہیں اللہ اپنے عرش کے اوپر ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ although اپنے عرش پر ہے but nothing is hidden from him. اللہ کو آسمانوں زمینوں کی تمام نالج ہے، اور تمام اس اللہ کے مخلوقات اور اس کا علم اور اس کی نالج اس کرسی کے نیچے. ہم سورت بقرہ کی آیت پڑھتے ہیں جس میں آیت الکرسی ہے، وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر محیط ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر کرسی کا میگنیٹیوڈ یہ ہے، اگر کرسی کا سائز یہ ہے تو عرش کی کیا کیفیت ہوگی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے عرش کی جو کیفیت ہے وہ آسمانوں اور کرسی کی طرح ڈیفائن ہی نہیں کی گئی، بیکاز دیٹس انف انالوجی فار اے ہیومن مائنڈ ٹو جسٹ برنگ اٹ ان دا امیجنیشن. وہی نہیں ہم سے ہضم ہوتا ہے کہ یہ ہے کیا چیز، مطلب کیا گرینڈ طاقت ہے. اور آپ کسی ایک گیلیکسی کے سامنے اپنی حیثیت دیکھیں تو ہم کیا ہیں، ایک کتنا سا اسپیک، ایک اتنا سا ایٹم بھی شاید ہم نہیں ہیں اس پورے کے سامنے. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں اگر کرسی کا میگنیٹیوڈ یہ ہے تو عرش کی کیفیت جس کو ڈیفائن نہیں کیا گیا وہ تو ہمارے ذہن کی محدود لمیٹیشن سوچ کے ساتھ آ ہی نہیں سکتی. جب ہی کہتے ہیں قرآن نے کہا لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کچھ ہے ہی نہیں، اللہ جیسا کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اور اللہ نے قرآن میں خود کو رب العرش المجید کہا ہے. That's the power of کلام، that's the power of اللہ سبحانہ وتعالی. یہ ہے مقام رب. شاعر کہتا ہے حرف آغاز تو، حرف آخر بھی تو، دو جہاں تیری قدرت ہیں قادر بھی تو. اتنا قدرت رکھنے والا رب، جس رب کی بنائی ہوئی کائنات اتنی میگنیفیسنٹ ہے، جس کے بنائے ہوئے آسمان اتنے گرینڈیور کے ساتھ موجود ہیں، جس کی کرسی کی وسعتیں اس مقام تک ہیں کہ میرا ذہن اس کو کیپچر نہیں کر پاتا، اس کے عرش کے سائز کا کوئی شمار نہیں ہے. کیا اس رب کی طاقت اور اس کی قدرت کا کچھ اندازہ ہم کر سکتے ہیں؟ کچھ اندازہ، پیل ریفلیکشن. جب وہ رب اب مقام رب کو سورت مزمل کی ان آیات کے تھرو ذرا لے کر آئیں. میں نے آپ کو وہاں سے یہاں تک لانے کی کوشش کی ہے تاکہ اب آپ ذرا آیت کو سنیں اور سمجھیں اور اس پورے کانٹیکس کو دیکھیں تو آپ کو ایک الگ ہی رخ نظر آئے. اتنی طاقت اور قدرت والا رب جب کسی سزا کا ذکر کرتا ہے تو میرا خیال ہے کافی حد تک اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ سزا کی انٹینسٹی کیا ہو سکتی ہے. نیکسٹ ایکسپلینیشن میں مقام رب سے لے کر جا رہی ہوں آیت 12 اور 13 کے حوالے سے، فلسفہ عذاب، دا فلاسفی آف پنشمنٹ ان اسلام. قرآن میں تقریباً عذاب کا لفظ اراؤنڈ مور دین 300 ٹائمز، شاید 320 یا 315 ٹائمز آیا ہے. یہ جو عذاب کا لفظ ہے جس کے لیے ہم لفظ سزا یا پنشمنٹ استعمال کرتے ہیں، یہ جب قرآن میں آیا ہے تو یہ دو پرسپیکٹیوز میں آیا ہے. This comes for the worldly perspective and this also comes for the hereafter perspective. یہ دنیا اور آخرت دونوں کی سزاؤں کے لیے قرآن میں لایا گیا ہے. جب آپ دنیا کی بات کرتے ہیں تو یہ کس سزا کی بات کرتا ہے؟ یعنی جس سزا کو عذاب کے طور پر منشن کیا گیا، وہ جو آ کر گزر گئے، وہ جو پچھلی قوموں پر عذاب آئے تھے، اس ریفرنس میں اللہ کی سزا کا ذکر یا عذاب کا ذکر قرآن میں فریکوینٹلی موجود ہے. چاہے وہ ارتھ کویکس کی شکل میں ہے، چاہے وہ خوفناک ہوا کی شکل میں ہے جو ٹھنڈی تھی اور 7 دن اور 7 راتیں چلتی رہی، چاہے وہ خوفناک تھنڈر ہے،
چاہے وہ تیز طوفانی بارش ہے، چاہے وہ بجلی کا گرنا ہے، چاہے وہ والکینک ایرپشن ہے، چاہے وہ زمین کی ارتھ پلیٹس کا موو ہونا اور کیلشیم سٹونز کا اوپر جانا اور گیس ریلیز کے ساتھ ان کا لٹ اپ ہو جانا اور پھر واپس آ کر قوم لوط پر گرنا، یہ سارا اسپیکٹرم پتھروں کے برسنے کا اور یہ سارا اسپیکٹرم اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ عذاب ہے جو دنیا ہیومن ہسٹری ایکسپیرینس کر چکے ہیں۔ قرآن نے زمین پر بھی، زمین کی زندگی پر بھی عذاب کی بات کی ہے۔ انبیاء کی قوموں پر جب عذاب سزائیں آئیں جنہوں نے اللہ کے رسولوں اور نبیوں کو نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، اور قرآن میں ان عذاب کو، سزاؤں کو لانے کا مقصد صرف ایک ہے، پڑھنے والے کو نصیحت دینا۔ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر فلسفہ عذاب کی ایکسپلینیشن میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ آپ کے آنے کے بعد یہ والی اللہ کی سنت ختم کر دی گئی کہ اب کسی قوم پر کوئی ایسی اجتماعی سزا یا کلیکٹیو عذاب آئے گا کہ صفحہ ہستی سے اس پوری قوم کو مٹا دیا جائے، جیسے کہ پہلے انبیاء اور رسولوں کے ساتھ ہوا۔ اب ایسا نہیں ہوگا، بیکاز رسول اللہ رحمت للعالمین ہیں۔ اب کلیکٹیو عذاب آپ کی امت پر نہیں آئے گا، صحیح؟ پاکٹس میں سزائیں آتی رہیں گی، علاقوں میں سزائیں آ سکتی ہیں، بٹ وہ جو آئیں گی سزائیں، کون سی سزا ہوگی، کس انڈیویجول پر آزمائش عذاب ہوگی، کس انڈیویجول کی زندگی کی مشکل اور ٹرائل اور ٹریبولیشن اس کے لیے ایک پنشمنٹ کی کیٹیگری میں ہوگی۔ ناؤ یو اینڈ آئی آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو ڈیفائن اٹ کہ یہ عذاب ہے۔ کسی انسان پر بیماری آتی ہے، آپ کتنا بھی گناہ گار انسان ہو، آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس پر بیماری اس لیے ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے اس کے اوپر۔ کیوں نہیں ہم کہہ سکتے؟ سمپل پلین لاجک جو آج کے مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ جو ہم آنکھیں بند کر کے پچھلے 2 سال سے بول رہے تھے کہ جی یہ کووڈ-19 اور یہ کورونا یہ اللہ کا عذاب ہے، آپ کے اوپر کون سی وحی نازل ہوئی تھی کہ آپ کو کسی نے آ کر فرشتے نے بتایا تھا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے جو اس وقت پوری دنیا پر آیا ہوا ہے؟ بیکاز کون سا ایونٹ، کون سی بارش، کون سا والکینک ایرپشن عذاب ہے یا کون سا ارتھکویک عذاب ہے، وہ اس لیے عذاب کہلاتے تھے کہ اللہ کے رسول قوموں کے درمیان میں موجود ہوتے تھے جو بتا دیا کرتے تھے کہ سزا آنے والی ہے اور اوپر والے کی طرف سے آنے والی ہے، اب بھی پلٹ جاؤ۔ جب قوم نہیں پلٹتی تھی، آفٹر کانسٹنٹ ریمائنڈرز پھر سزائیں آتی تھیں، اور ان سزاؤں کو عذاب ڈکلیئر کرنے کی اتھارٹی صرف رسولوں کے پاس ہوتی تھی بیکاز وہ ڈائریکٹ آسمان والے سے کنیکٹڈ ہوتے تھے۔ لیکن آج نہ کسی علاقے پہ ارتھکویک آنے کے بعد اس علاقے کی تباہی دیکھ کر میں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، نہ کسی انسان کی زندگی میں بیماریاں اور مشکلات اور پریشانیاں اور اولاد کی طرف سے آزمائشیں دیکھ کر آپ اور میں کہہ سکتے ہیں اصل میں یہ گناہ گار بہت ہے نا، جب بھی دیکھو ان کو اللہ کی سزا مل رہی ہے۔ اٹس سچ اے اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ کہ شاید یہ ایک جملہ ہماری پوری پیچھے زندگی کی نیکیوں کو وائپ آؤٹ کرنے کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں ڈکلیئر کرنے والے کہ کیا چیز اللہ کی سزا اور اللہ کا عذاب؟ تو آج کے بعد زندگی میں کبھی یہ لفظ زبان سے نہ نکالیں، دنیا بولے ہم نہ بولیں۔ میں آپ کو حقیقتاً بتا رہی ہوں، دنیا بولے ہم نہ بولیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے کہ مومن سوچ سمجھ کر بولتا ہے، بیکاز اس کا ہر منہ کا نکلا ہوا جملہ لکھ لیا جاتا ہے، وہ کیئرفل ہوتا ہے، اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے کسی کلمے، کسی جملے، کسی اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے اس کی اپنی نیکیاں راکھ بنا کر قیامت کے دن اڑا دی جائیں۔ تو سیدھی سی بات ہے، جب تک اللہ کے رسول آتے رہتے تھے، وحی کے دروازے سے کنیکٹڈ تھے، ہمیں پتہ چلتا تھا کہ یہ چیز سزا ہے اور اللہ کا عذاب ہے۔ لیکن اب ہمیں نہیں پتہ چلتا تو ہم کوئی بلینکٹ سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے۔ تو قرآن نے دنیا کی سزائیں ماضی میں جو گزری انبیاء کی قوموں پر اس کو مینشن کیا ہے۔ پھر ایک مقصد اسکالرز کہتے ہیں کہ دنیا کی سزائیں مینشن کرنے کا قرآن کے اندر یہ بھی ہے کہ یہ بتا دیا جائے کہ جب دنیا میں اللہ کی نافرمانی کی سزا آ سکتی ہے تو آخرت میں اس کی قدرت، اس کی طاقت اتنی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ان کی کانسٹنٹ نافرمانی کی وجہ سے پھر اعلیٰ مقام اور جنتیں نہ دے بلکہ دوسرا مقام دے دے۔
جس نے قرآن اور سنت کو پہچان کر بھی قرآن اور سنت کی قدر نہیں کی، پھر اس نے اپنے ڈیمنز اور اپنے آخرت کے ڈریگنز اپنے عذاب کے لیے خود تیار کر لیا. ورنہ اللہ نہیں سزا دینا چاہتا، انسان اپنے عمل سے آخرت کی سزا کو خود تعمیر کرتا ہے، خود بلڈ کرتا ہے. ورنہ سوچیں، ہم نے کل ہی تو بات کی تھی کل کے سیشن میں کہ مالک بن دینار کے واقعے سے کہ انسان اپنے گناہوں سے اپنے آخرت کی سزاؤں کو بلڈ کر رہا ہوتا ہے. ورنہ اتنا مقام رکھنے والا رب، اتنی طاقت رکھنے والا رب، جس کا کلمہ کن کافی ہوتا ہے. کلمہ کن کسی امر کو مکمل کرنے کے لیے ایک پہاڑ کے اندر within fraction of seconds volcanic eruption ہو جائے، زمین سے لاوا اٹھے انڈر 35-40 کلومیٹر سے، وہ within کلمہ کن وہ اس پہاڑ کے ٹاپ پر پہنچے اور برسٹ کر جائے پہاڑ. اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی فلسفی اللہ کو نہیں چاہیے، بیکاز اللہ جب چاہتا ہے وہ کہتا ہے انما اراد شیئن، جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے فیقول لہ کن فیکون، بس وہ کہتا ہے کن اور وہ چیز ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ اتنی قدرت رکھنے والا جس کا کلمہ کن کافی ہے، وہ مستقل میرے گناہوں پر مجھے مہلت پر مہلت دیے جاتا ہے. ہر مرتبہ ویژولائز یور سیلف، کسی کو ویژولائز نہیں کریں، رائٹ لیفٹ آگے پیچھے، فیملی، ایکسٹینڈیڈ فیملی، فرینڈس، آپ کا نون سرکل، forget about everyone. اپنے آپ کو سوچیں، ہر مرتبہ جب میں گناہ کرتی ہوں میرا رب میری گردن نہیں مروڑ دیتا، حالانکہ میری گدی اس کے ہاتھ میں ہے. the nape of the neck is in his hands. طاقت بھی رکھتا ہے، اختیار بھی رکھتا ہے، اور کتنا اختیار رکھتا ہے میں نے مقام رب سے واضح کرنے کی کوشش کی ہے. قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، جب چاہے ہر شے کو ختم کر دے. ہم غلطی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ صبر پر صبر کر رہا ہوتا ہے. جبکہ ذرا آپ ایک سیکنڈ کے لیے جسٹ فور اے سیکنڈ مخلوق اور اپنا معاملہ دیکھیں. ادھر ہم کسی کو کوئی ذرا سی ٹویسٹڈ بات کہتے ہیں، چبھنے والی بات کہتے ہیں، ذرا طنز والی بات کہتے ہیں، ادھر ہم کسی کا دل دکھاتے ہیں، ادھر وہ ناراض ہو جاتا ہے. بعض اوقات تو ہوتا یہ کہ سامنے والے کی کوئی انٹینشن بھی نہیں ہوتی آپ کا دل دکھانے کی، بس وہ الفاظ سمجھتا غلط ہے سامنے والا، اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، آپ سے ناراض ہو جاتا ہے، ود ان سیکنڈ آپ سے ناراض ہو جاتا ہے. ایون ماں باپ جیسی ہستی تو کوئی بھی نہیں ہو سکتی ہے اس زمین پر مخلوقات میں. ماں باپ جیسی ہستی بھی اگر بچہ غلط بات کرے بری طرح ڈانٹ دیتے ہیں. ماں بھی اپنے بچے کو سزا دیتی ہے، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، بچہ نہیں سنتا، ماں سزا دیتی ہے. آخر ہم ایسی دنیا کے باسی نہیں ہیں جہاں پر جوان اولادیں، جوان بیٹے بیٹیاں بوڑھی ماں کے اوپر مقدمہ کر کے اس کو اپنی انہیریٹنس کے معاملے میں کورٹ میں گھسیٹتے ہیں. ہم اسی دنیا کا حصہ ہیں، کہاں رہتے ہیں ہم؟ یا مائیں جو ہیں وہ غصہ اور سزاؤں کی طرف آ جاتی ہیں، وائس ورثہ. اور پھر ہم ایک دوسرے کی ان ساری سچویشنز کے اوپر کہتے کیا ہیں، اصل میں مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی. اسکول میں غلطی ہو جاتی ہے، فوراً پنشمنٹ لیٹر آ جاتا ہے، ریپریمانڈ کر دیا جاتا ہے. جاب پر آپ سے غلطی ہو جاتی ہے، آپ نے پروجیکٹ میں غلطی کر دی ہینڈلنگ کے اندر، آپ کو وارننگ دے دی جاتی ہے. ایون ود ان گیمز آن دا فیس آف دس ارتھ، وہ جو اسپورٹس ہم کھیل رہے ہوتے ہیں اس میں بھی یلو کارڈ اور وارننگ کارڈ دکھا دیے جاتے ہیں بیکاز آپ نے رولس کو پراپرلی فالو نہیں کیا. یہاں یہ حال ہے. اور ادھر ہم کتنی مرتبہ کھلے عام اپنے رب کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، کھلے عام اس کے دیے ہوئے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر گناہوں پر گناہ کر رہے ہوتے ہیں. ہاں، سب مل جل کر کانسرٹ کے اندر جو ہیں وہ بغیر سوچے سمجھے اس کھلے آسمان کے نیچے بغیر سوچے سمجھے بندروں کی طرح اچھل رہے ہوتے ہیں. لٹرلی اس کھلے آسمان کے نیچے ہر وہ کام ہو رہا ہوتا ہے جس میں ہمارے رب نے ہمیں کہا ہے کہ اس کے قریب بھی مت جانا، کر رہے ہوتے ہیں. اسی کھلے آسمان کے نیچے رشوتیں دی جا رہی ہوتی ہیں، اسی کھلے آسمان کے نیچے لوگوں پر ظلم ہو رہے ہوتے ہیں، اسی کھلے آسمان کے نیچے ایک فیوڈل لارڈ جو ہے وہ اپنے مزارے کے اوپر کتے چھوڑ دیتا ہے. دس از ہیپننگ انڈر دا سیم اسکائی، جس کی ابھی میں نے آپ کو ہلکی سی جھلک دکھائی ہے. اور وہ رب ہے صبر اور تحمل کے ساتھ
کانسٹینٹلی خاموشی سے دیکھ رہا ہوتا ہے، بعض لوگوں کو معاف کر رہا ہوتا ہے، بعض لوگوں کو مہلت دے رہا ہوتا ہے۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 147 میں اتنا خوبصورت انداز ہے، اتنا خوبصورت انداز ہے کہ کوئی بے وقوف سے بے وقوف بھی قرآن پڑھے گا نا، اس کو بھی سمجھ آ جائے گا کہ اللہ کون ہے۔ کوئی مجھے اور آپ کو پورا عقیدے کا کورس کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، میں لٹرلی آپ کو بتا رہی ہوں۔ سورۃ نساء کی آیت 147 کوئی آنکھیں کھول کر پڑھ لے، اس کو پتا چل جائے گا اللہ کتنا محبت کرنے والا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، بھلا اللہ کو کیا پڑی ہے تم کو اللہ سزا دے، تم کو عذاب دے اگر تم شکر کرتے ہو اور ایمان والے ہو۔ وکان اللہ شاکرا علیما، وہ سب جانتا ہے اور بڑا قدردان ہے۔ آپ کو اس جملے میں اللہ کی محبت نظر آ رہی ہے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو تمہیں سزا دینے سے کیا مطلب ہے؟ اس رب کا تمہیں سزا دینے کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے۔ تمہاری دنیا میں ماں بھی تم کو سزا دے دیتی ہے 4 دفعہ تمہاری نافرمانی کے بعد، اور ادھر میرا رب ہے 40 سال کی عمر ہو گئی، 50 سال کی عمر ہو گئی، 55 سال کی عمر ہو گئی، زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی، اور ریلیجن کے باکس میں اسلام لکھا ہے، زندگی میں جو ہے وہ کبیرہ گناہ کرتے جا رہے ہیں اور چھوڑتے نہیں ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں نہ کبیرہ گناہ چھوڑتے ہیں ہم بندہ مسلم، مگر آسمان سے کوئی سزا نافذ نہیں ہو رہی میرے اوپر۔ کیوں؟ رب کریم ہے، مہلت پر مہلت دیتا ہے۔ اس نے جب قرآن میں عذاب اور سزاؤں کا ذکر کیا ہے، اس نے غصے میں نہیں کیا، وہ چاہتا ہے بندہ مومن جو اس وقت قرآن پڑھ رہا ہے اس کو اللہ کی محبت ان سزاؤں کے تھرو بھی نظر آ جائے۔ اللہ اپنے بندے پر محبت کے اظہار کا سپرنکل کرتا ہے لٹرلی، اگر وہ سزاؤں کا ذکر بھی کرتا ہے۔ وہ وارن کر رہا ہے، وقت سے پہلے جو آپ کو وارن کر دے گا، وقت سے پہلے جو آپ کو بتا دے گا دیکھو اگر تم نے یہ کیا نا then I will not be with you۔ وہ آپ کا محسن ہے، وہ آپ کے ساتھ لائل ہے، یا وہ آپ کا دشمن ہے؟ دشمن جو ہوگا نا وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ کا بھلا ہو جائے، جو آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، جو آپ کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے، وہ کہے گا دیکھو یہ نہیں کرنا صحیح ہے ورنہ پرابلم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کا بھی اتنا ہی محبت والا انداز ہے کہ دیکھو ادھر نہیں جانا ورنہ یہ سزا مل جائے گی۔ سو ناؤ موو آن دا نیکسٹ ایکسپلینیشن۔ آیت نمبر 12 اور آیت نمبر 13 ان دونوں کا ذرا لغت الکلام دیکھیں۔ ہم نے کل آیت نمبر 12 کو ایک ڈیفرنٹ اینگل سے اسٹڈی کیا تھا۔ سورۃ مزمل کی آیت 12 میں جب رسول اللہ کی تعلیمات کو اور اللہ کی تعلیمات کو جھٹلانے والوں نے المکذبین نے جھٹلایا، تو پھر آیت 12 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے لیٹ می ہینڈل دیز پیپل دوز ور ناٹ ایبل ٹو ڈو توبہ ٹل دا لاسٹ آف دیئر لائف۔ تو فرمایا انا لدینا انکالن و جحیمن۔ میں نے کل آپ کو انکالن اور جہیمن کا جو لنگوسٹک پوائنٹ آف ویو وہ سامنے نہیں رکھا تھا، بٹ میں نے کہا آج میں رکھ دیتی ہوں تاکہ کوئی چیز ہمارے اینڈ سے جو ہم جس پیٹرن پہ پڑھ رہے ہیں وہ رہ نہ جائے۔ انکالن اصل میں نقلن کی جمع ہے، نون کاف لام۔ عرب استعمال کیا کرتے تھے یہ لفظ انکالن کا چینز، لوہے کی چینز کے لیے۔ وہ اگر آپ نے بچپن میں سوئنگز دیکھے، ابھی بھی ہوتے ہیں سوئنگز جو کہ بچے جھولتے ہیں، ان سوئنگز کی چینز آپ نے اکثر دیکھی ہوں گی انٹرلاکڈ ہوتے ہیں، دا رنگ آف دا آئرن ایک دوسرے کے ساتھ، بڑی اسٹرانگ چین ہوتی ہے۔ تو انکالن عرب استعمال کرتے تھے ایک اسٹرانگ آئرن چین کے لیے، اور وہ جانور کے پاؤں میں باندھ دیا کرتے تھے تاکہ جانور جو ہے وہ ایک لمیٹڈ جگہ تک بس فکس ہو جائے اور ایک جگہ بندھا رہے۔ تو انکالن ایک اسپیسیفک طرح کا باندھنا جانور کو آتا تھا جس میں وہ بندھے 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 تھک جاتا تھا۔ پھر اسی انکالن سے عرب نے ایک لفظ نکالا تھا نکال لن، نون کاف الف لام، اور وہ نکالن اسی کونوٹیشن سے استعمال کرتے تھے عبرت ناک سزا کے لیے، وہ سزا جو لیسن دے جائے آس پاس والوں کو۔ اب سوچیں اللہ نے مکذبین کے لیے انکالن کی چین کا استعمال اور اس سزا کو ذکر کیا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو دین اسلام سے اور اس کے قوانین سے نفرت کرتے ہیں، وہ جو اللہ کے رسول کی تبلیغ سے نفرت کرتے ہیں، وہ جو اس دین پر عمل کرنے کو بینیتھ ڈگنیٹی سمجھتے ہیں، تو بھلا وہ یاد رکھیں کہ وہ اللہ کی سزا سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ وہ اللہ
جس نے اتنی نعمتیں دی اور اتنی مہلت دی، لیکن اس انسان نے آگے بڑھ کر اس نعمت دینے والے کا شکر نہیں کیا، اس کی دی ہوئی تعلیم کو تھاما نہیں۔ ہاں، اللہ کی سنت ہے، پہلے بھی تھی اور اب بھی ہے، اور وہ یہ کہ وہ دنیا میں موقع پلٹنے کا ہر ایک کو دیتا ہے، جب بھی وہ مہلت دیتا ہے، ہر ایک انسان کو مہلت دیتا ہے۔ اس وقت دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، ہم صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہے، سارے انسان، کوئی قیامت کے دن کھڑے ہو کر نان مسلم اللہ کو یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اللہ مجھ تک تو بات ہی نہیں پہنچی تھی، اچھا اسلام بھی کوئی مذہب تھا، اچھا قرآن بھی کوئی کتاب تھی، اچھا پروفٹ محمد بھی کوئی ہستی تھے جن پر مجھے ایمان لانا تھا۔ اللہ ہر انسان پر کسی نہ کسی اینگل سے، کسی نہ کسی حوالے سے حجت تمام کرتا ہے، جبھی تو پھر اس کے بعد اس کا معاملہ اور اس کا جو حکم ہے وہ نافذ ہونے کی پوزیشن میں آتا ہے۔ تو اللہ ہر انسان کو پلٹنے کا موقع دیتا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ ہر انسان کو مہلت دیتا ہے کہ اگر وہ نہیں پلٹ رہا تو پھر وہ اپنے خلاف خود ہی گواہی اکٹھی کر لے، تاکہ اللہ کی سزا اس کو نہ ملے آخرت میں، اس کے اپنے گناہوں کی سزا وہی اس کے ڈیمنز اس کی سزا بن کے اس کو ملے۔ ہاں، جو آخرت میں اللہ کے پاس اس حالت میں پہنچتا ہے کہ اس نے توبہ نہیں کی، پھر اللہ کی پکڑ شدید ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کے اپنے گناہوں نے ایک بڑا جن کریٹ کر دیا ہوتا ہے، ڈریگن کریٹ کر دیا ہوتا ہے سزا دینے کے لیے۔ تو اب جو مشرکین تھے، اگر آپ تعویل خاص میں دیکھیں، جو مسلمانوں کے لیے مکہ میں رہنا تنگ کر رہے تھے، ان کے لیے آخرت میں لوہے کی زنجیروں کی قید کا مینشن کیا جانا کتنا کنیکٹڈ ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کی آزادی کم کر دی، مسلمان آزادی سے ایک رب کی عبادت نہیں کر سکتے تھے، مسلمانوں کا کاروبار کرنا تنگ کر دیا، مسلمانوں کو ان کے گھروں میں ریسٹرکٹ کر دیا، مسلمانوں کے لیے آپس میں خاندانوں میں آگے موو کرنا مشکل کر دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی بتا دیا کہ قیامت کے دن ان کی سزا ریسٹرکٹڈ سزا ہوگی، انکالن والی چین ہوگی لوہے کی، جس سے ان کو باندھ دیا جائے گا، اور کسی دنیا کی چین سے اس انکالن کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ آپ یاد کر لیں جو ہم نے کل بات کی تھی، بس انکالن سے کانسیپٹ دے دیا کہ سزا کیا ہوگی، ایک تصویر کا جھلک دکھا دی۔ اصل میں انکالن کی کیفیت، اس کا وزن، اس کا والیوم کیا ہوگا، وہ دنیا کی عقل کے ساتھ ویژولائز کرنا ممکن ہی نہیں۔ سوچیں نا، لوہے کی چین سے انسان کو باندھ دیا جائے، ان کے لیے انکالن ہے، اور کوئی فکس نہیں کیا کہ صرف پاؤں بندھا ہوگا، کیا پتا پورا جسم باندھ دیا جائے، لوہے کی چین ہے۔ مزید کیا کہا آیت 12 میں، وَجَحِیمًا، بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، اور بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا، ڈبل سزا۔ لوہے کی چین ہے اور آئرن از تھرمل کنڈکٹر۔ آپ نے گولڈ کی بریسلیٹ یا گولڈ کی چوڑیاں پہنی ہوتی ہیں، اور اگر آپ چولہے کے پاس چلی جاتی ہیں اور غلطی سے آپ کا ہاتھ جو ہے وہ آگے پیچھے جلتے ہوئے چولہے کے ہو رہا ہوتا ہے، اتنی زور کا آپ کا بریسلیٹ گرم ہوتا ہے، بیکاز یہ میٹل کنڈکٹر ہے نا، ہیٹ کنڈکٹر ہے، یہ فوراً تھرمل کیپیسٹی کو ایبزارب کر لیتا ہے۔ سوچیں وہ اتنی سی چوڑی گرم ہوتی ہے تو آپ کی جان نکل جاتی ہے، وہ اتنا سا بریسلیٹ گرم ہوتا ہے تو اٹس لائک آپ کا دل چاہتا ہے کہ اتار کے پھینکو اس کو۔ اگر ایک انسان پورا چین میں ریپ ہو اور اس کو آگ میں اٹھا کر پھینک دیا جائے تو اس کی سزا کا ایلیمنٹ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ جب بھی قرآن کا مفہوم آتا ہے، اللہ جہنمیوں کو سکن دے دیا کرے گا، اوپر کی سکن جل جائے گی، نئی سکن آ جائے گی، ایپیڈرمس جلے گی، نئی ایپیڈرمس آ جائے گی، اور آپ اور میں تصور نہیں کر سکتے۔ احادیث کے مفہوم کے مطابق جہنمیوں کی سکن احد پہاڑ کے برابر تھک ہوگی۔ وی کانٹ امیجن ہمارے وہاں سائز کیا ہو جائیں گے، آپ اور میں امیجن نہیں کر سکتے۔ تو یہ ڈبل سزا ہے آیت 12 میں، انکالن و جہیما، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو موت تک توبہ نصیب نہیں ہوئی، جو موت تک غفلت کا شکار رہے، جبکہ آن اینڈ آف اللہ کے کلام کی آوازیں کان پر آتی رہیں۔ جہیم جیم حامیم سے ہے، یہ جہما شیر کا آخری نگاہ ڈالنا بھی اپنے شکار کے اوپر آتا ہے، یعنی کہ آگ ہو یا جہنم ہو، یہ گناہگاروں کو جلانے سے پہلے ایسے گھورے گی، ایسی دہشت کی تصویر کھینچی اللہ تعالیٰ نے کہ انسان وہیں تکلیف اور خوف کے مارے آدھا بے ہوش ہو جائے۔ دشمن طاقتور ہو
اور وہ آپ کو گھورے، آپ پر تو وہیں ہیبت طاری ہو جائے. سو ایک تصویر ہے ہیبت کی، اس رب کی بنائی ہوئی جہنم ہیبت ناک ہے، جس رب کے گرینڈیور کو میں نے لیکچر کے شروع میں منشن کر دیا ہے. آگے جو آیت نمبر 13 ہے اس کا لغت الکلام بھی دیکھ لیں. آیت نمبر 13 سورت المزمل، وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا and food that chokes and a painful punishment. وہاں ان المکذبین کی کیٹیگری کے لوگوں کو پہلے تو چینز میں باندھ دیا، آئرن چینز میں، پھر ان کو بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا، پھر کہا کہ اس بھڑکتی ہوئی آگ میں ایپیڈرمس جلے گی نہیں مل جائے گی، جلے گی نہیں مل جائے گی، دے ول بی ود ان دس فائر، اور جو بریک ملے گا اس فائر سے اس میں ذا غصۃ و عذابا علیما، حلق میں اٹکنے والا کھانا بریک ٹائم میں ملے گا اور درد دینے والا عذاب، بیکاز وہ حلق میں پھنس جائے گا. سو لغت الکلام میں ذا غصت ان کو اگر آپ اسٹڈی کریں تو حلق میں پھنس جانے والے کھانے سے کیا مراد ہے؟ القرآن یفسرہ بعد، قرآن کا ایک حصہ اس کے دوسرے حصے کی ایکسپلینیشن دیتا ہے، اور قرآن بتاتا ہے کہ جہنمیوں کا کھانا زقوم کا درخت ہوگا. قرآن کی آیات میں یہ اہل جہنم کا میل ٹائم ہے جو مینشن کیا گیا ہے. حلق میں پھنسنے والا کھانا، کانٹے دار جھاڑی جس میں سخت بدبو اور زہر موجود ہے. آپ پوائزن کھا لیں، کبھی کھایا نہیں ہے نا ہم میں سے کسی نے، اللہ نہ کرے کھائیں، پوائزن آپ کھا لیں تو جو آپ کی حالت ہو سکتی ہے عذابن علیمن، درد، پین، شدت. صرف امیجن کریں خدا نہ خواستہ اگر آپ کو کبھی اگر آپ میں سے کسی کو کڈنی پین ہوا ہے، اٹ از ورس جو سٹون ہو جاتے ہیں کڈنی میں، اور اگر کسی انسان کو اس سٹون کے کسی ڈکٹ میں پھنسنے کی وجہ سے کڈنی پین شروع ہو جائے، یہ لیتھل ہوتا ہے. اٹس لائک آپ کا سانس رک جاتا ہے، آپ کو سانس جیسے نہیں آتا، اتنی ہائی انٹینسٹی کا پین ہوتا ہے. وہ پین جس میں بعض لوگ چیخیں مار رہے ہوتے ہیں بیکاز ان کا تھریش ہولڈ کم ہوتا ہے. تو جب آپ پوائزنس کھانا کھا لیں گے تو جو آپ کے آرگنز اندر سے پین میں آئیں گے، یہ کیفیت ہے جو آیت 13 میں آئی ہے. وَطَعَامًا، بریک ٹائم میں ان کو جو کھانا ملے گا، ذَا غُصَّةٍ، زہریلا، پوائزنس، حلق کانٹے میں چھیلتا ہوا آپ کی ایسوفیگس کو سٹمک تک جائے گا، اور اس میں جو آپ کو، اللہ نہ کرے آپ کو، میں کہہ رہی ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اس میں انسانوں کو جو درد ہوگا وہ ڈسکرائب نہیں کیا جا سکتا، دردناک عذاب پر عذاب. یہ لغت الکلام کو دیکھیں اور آپ انٹینسٹی خود بھی محسوس کر سکتے ہیں. جس کا جتنا ایمان وہ اتنا اس انٹینسٹی کو محسوس کرے گا. تو سوچیں صحابہ کرام کی انٹینسٹی کیا ہوگی محسوس کرنے کی، سلف صالحین کی ان آیات کو ایڈاپٹ کرنے کی، فیل کرنے کی انٹینسٹی کیا ہوگی. صحابہ کے لیے آتا ہے کہ جب وہ قرآن کی ان سزاؤں کو پڑھا کرتے تھے تو کئی دن تک کہتے ہیں ہماری بھوک ختم ہو جاتی تھی، ہم کھانا نہیں کھا پایا کرتے تھے. صحابی رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ویسے تو ہر صحابی کے لیے آتا ہے کہ صحابہ کے دل چڑیوں کی طرح تھے، نرم، بالکل چڑیا کی طرح. چڑیا کی طرح دل انالوجی کیوں دیتے ہیں؟ وہ دل جو جس بات پہ رو پڑتا ہے، جس کا دل چھوٹی چھوٹی باتوں پر چھوٹا ہو جاتا ہے، یہ کوئی کمی کمزوری نہیں ہوتی آپ کی. اگر کسی انسان کو بات پر رونا آتا ہے، کبھی یہ مت سمجھے کہ وہ انسان کمزور ہے. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ بہت اسٹرانگ ہیڈڈ ہوتے ہیں، ہارڈلی آپ کو روتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے کبھی کبھار ہوتے ہیں. بعض لوگ اتنے کیوٹ ہوتے ہیں کہ ان کو بات پر رونا آ رہا ہوتا ہے. آپ ان سے اپنی بات بھی کر رہی ہوتی ہیں تو وہ رو رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی بات بھی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ رو رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی نعمت کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو بھی ان کو رونا آتا ہے، وہ اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہیں تو بھی ان کو رونا آتا ہے. ایسے لوگ بہت پیارے ہوتے ہیں، جسٹ لونگ پیپل بیکاز ان کے دل نرم ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا رونا دل کی نرمی کی علامت ہے. تو صحابہ کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوتے تھے. دس از این انالوجی. چڑیا کا دل سافٹ سا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر رو پڑتا ہے. کیوں تھے صحابہ کے دل چڑیوں جیسے؟ خدا خوفی بہت زیادہ تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کے ایمان کا کیا کہنا، افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد انسانوں میں بہترین انسان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور یہ کوئی عام انسان نہیں تھے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب کے قریب ترین انسان، دا بیسٹ فرینڈ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قریبی دوست، سارے مسلمان جانتے تھے، سارے صحابہ جانتے تھے کہ جتنی محبت آپ کو یا جتنی آپ کی کلوز افینٹی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ مسلمانوں میں افضل ایمان کے تھے اور رسول اللہ نے خود ان کے افضل ایمان کو کئی دفعہ منشن کیا تھا۔ رسول اللہ نے حضرت ابوبکر کے درجات کو کئی دفعہ مختلف نیریشنز میں منشن کیا۔ آپ نے کئی مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق کو جنت کی بشارت دی۔ عشرہ مبشرہ میں ٹاپ لسٹڈ نام حضرت ابوبکر صدیق کا آتا ہے۔ بہت قابل تھے، بہترین بزنس مین تھے، انٹلیکچوئل تھے، سمجھدار تھے، میچور تھے، اعلیٰ ظرفی تھی۔ اسلام آنے سے پہلے لوگ اپنے فیصلے کرانے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے اپنے ڈسپیوٹس لایا کرتے تھے۔ سو ہی ہیز اے اسٹرانگ پرسنالٹی، ایک طرف اسٹرانگ پرسنالٹی ہے، دوسری طرف رسول اللہ کے قریبی دوست ہیں، بہت سمجھدار ہیں۔ ان کے دور خلافت میں مسلمانوں نے بڑی بڑی جو ہیں وہ اسکرمشز کیے ہیں، بڑے بڑے جو ہیں وہ مسلمانوں نے آگے جا کر انکاؤنٹر کیے ہیں دشمن کی طرف۔ حضرت ابوبکر صدیق کا دور تھا، ایک طرف سیریا کے ساتھ رومن آرمیز کے ساتھ مسلمانوں نے مقابلہ کیا اور دوسری طرف پرشین امپائر کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ ہوا، اور دونوں اینڈ پر مسلمانوں کو ٹھیک ٹھاک وکٹری نصیب ہوئی۔ الحمدللہ۔ اس بہادری کے باوجود، بہت بہادر تھے، اس بہادری، اس انٹیلیجنس کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق کے اوپر اللہ تعالیٰ کا خوف پرومیننٹ نظر آتا تھا۔ حضرت ابوبکر کے اوپر رقت قلبی واضح تھی۔ آپ نے رقت قلبی سنا ہوگا، دس رقت قلبی از دا اردو کا ورڈ اینڈ اٹ از ڈیرائیوڈ فرام رقائق، عربی کے لفظ رقائق سے۔ رقائق از دا کائنڈنس، رقت قلبی مشہور تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے لیے صحابہ بتاتے ہیں جب قرآن پڑھا کرتے تھے پھوٹ پھوٹ کر رویا کرتے تھے۔ ان کا رسول اللہ ان کو کہا کرتے تھے البکا، سب سے زیادہ رونے والا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے وصال کے قریب طبیعت خراب ہوئی تھی اور آپ میں ہمت نہیں آ رہی تھی کہ آپ کھڑے ہو کر مسلمانوں کی جماعت کراتے، تو آپ نے حضرت ابوبکر سے کہا تھا کہ آپ لیڈ کریں۔ حضرت عائشہ نے کہا کیا تھا؟ یا اللہ وہ تو البکا کی کیٹیگری میں ہے، یا رسول اللہ وہ تو نماز پڑھا نہیں سکیں گے، وہ تو سارا ٹائم روتے رہیں گے۔ حضرت ابوبکر مشہور تھے اواہن منیبن کے لیے، آہیں بھر بھر کے روتے تھے، رب کی طرف کانسٹنٹلی رجوع کرنے والے۔ یہ حضرت ابوبکر تھے جو کہا کرتے تھے کہ کاش میں سڑک کے کنارے ایک درخت ہوتا، کوئی بھی جانور مجھے کھا لیتا، مگر میں انسان نہیں ہوتا، اس لیے کہ احساس ذمہ داری ان کو اپنے کندھوں پر کانسٹنٹلی محسوس ہوتی تھی۔ آخرت کی سزاؤں کا ذکر کانسٹنٹلی خدا خوفی ان میں ڈیولپ کرتا تھا۔ کبھی کہتے تھے کہ کاش میں بلیڈ آف گراس ہوتا، جانور کھا کے مجھے ختم کر دیتے اور مجھے حساب نہ دینا پڑتا۔ یہ وہ کیفیات ہیں جو ان آیات سے صحابہ کے اوپر آتی تھی خدا خوفی کی۔ تو ہماری نیکسٹ ایکسپلینیشن ہے جہنم کا ڈر۔ کیا ڈرنا چاہیے جہنم سے؟ کیا مسلمان جب اللہ سے اتنی محبت کرتے ہیں تو پھر ان کو خوف خدا کی کیوں ضرورت ہوتی ہے؟ This is my next explanation. Why we need certain type of a fear, or do we really need certain type of a fear? کیا اللہ سے محبت کافی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں خدا خوفی بھی، certain level of fear بھی ہونا چاہیے؟ That's the main essence. That will teach you الرقائق فی الدقائق۔ دیکھیں اسکالرس کو اگر آپ اسٹڈی کریں تو وہ کہتے ہیں کہ جہنم سے انسان کو خود کو کانشیسلی بچانا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہیومن مائنڈ، ہیومن نیچر اور انسانی زندگی کو اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر ہم انسان اپنی زندگی میں محتاط نہ رہیں، بائی ڈیفالٹ ہم سب انسان جہنم میں پہنچ جائیں۔ دس از ہاؤ ہیومن بینگس آر۔ ویک ہے نا، شیطان کا کانسٹنٹ حملہ ہے، بیٹھا ہے نا وہ ہمیں اس دنیا میں آدم علیہ السلام کی اولاد کو جہنم میں گھسیٹ کر پھینکنے کے لیے اور اپنے ساتھ لے جانے کے لیے۔ تو اسکالرس کہتے ہیں ہمیں کانشیسلی جہنم سے بچنا ہوتا ہے، ادروائز بائی ڈیفالٹ اگر ہم احتیاط نہ کریں تو ہم جہنم میں پہنچ جائیں، بغیر ایفرٹ کے ہم شاید جنت میں نہ پہنچ سکیں۔ جب بھی اسکالرس کہتے ہیں کہ جہنم سے بچانا خود کو زیادہ ضروری ہے،
جنت میں جانے کی کوشش کے مقابلے میں. وہ کہتے ہیں مومن کا فوکس زیادہ ہوتا ہے میں جہنم سے بچ جاؤں. جنت دیکھیں، جنت کے تصور سے امید اٹیچ، جنت کے تصور سے اٹیچ امید ہمیں عبادت کی طرف پش کرتی ہے. عبادت کرنا کمپیریٹیولی آسان ہے گناہ چھوڑنے کے مقابلے میں. اگر صرف جنت میں جانے کی امید رہے اور سارا فوکس جنت میں جانے پر ہو جائے تو انسان نیکیاں تو اڈاپٹ کرے گا، مگر اگر جہنم کا ایکولنٹ خوف نہیں ہوگا تو نیکیوں کے ساتھ ساتھ ہم گناہ بھی کریں گے. اور قرآن کی ایک فلسفی ہے جو ہم جیسے مسلمانوں کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے کافی ہے. ایٹ لیسٹ مجھے اپنے لیے ایسے ہی لگتا ہے، مجھے آپ کا نہیں پتا. میرے جیسے انسان کو اپنے آپ کو رب کے راستے پر باندھ کے رکھنے کے لیے ایک یہ آیت کافی ہے جو سورۃ البقرہ کی آیت 81 ہے. اور اس کا ایسنس یہ ہے کہ ایک گناہ بھی میری زندگی میں ایز اے لائف سٹائل نہ رہے، ورنہ میں پوری زندگی لاکھوں نیکیاں کروں، وہ ایک گناہ میری نیکیاں کھا جائے گا. دلیل سورۃ البقرہ آیت نمبر 81. بلا کیوں نہیں، من کسب سیئۃ، جس نے ایک برائی کمائی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور اس ایک برائی نے اس کی زندگی کو انسرکل کر لیا، یعنی کہ ایز اے لائف سٹائل میری زندگی میں ایک گناہ شامل ہے. ہم خود امیجن کر سکتے ہیں، میں آپ کے گناہ نہیں جانتی، آپ میرے گناہ نہیں جانتے. اینڈ دیر از نو نیڈ ٹو ٹیل ٹو ایچ ادر کہ میرے گناہ یہ ہیں اور آپ کے گناہ کیا ہیں. forget about it. اپنے اپنے گریبان میں ہمیں خود جھانکنے کی ضرورت ہے. جس کی زندگی میں قرآن کہہ رہا ہے ایک بھی برائی ہوئی، من کسب سیئۃ، واحد آیا ہے سنگولر، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور اس کی اس برائی نے اس کو گھیر لیا، فَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیہَا خَالِدُونَ، وہ آگ کے ساتھی ہیں، انہیبیٹنٹ آف فائر، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. جہنم میں لے جانے کے لیے انسان کا زندگی میں ایک گناہ پر دوام کافی ہے جس نے اس کی زندگی کو انکمپس کیا ہوا ہے. ایک گناہ حاوی ہے میری لاکھوں نیکیوں پر، تو سودا تو بڑا خطرناک ہے. میں جنت میں جانے والی دن میں 99 نیکیاں کروں، لیکن اسی ایک دن میں ایک کبیرہ گناہ کروں. کسی ایک کبیرہ گناہ کی وجہ سے میری پوری نیکیوں کا سٹرکچر گر کر ایشز میں کنورٹ ہو جائے، کون چاہے گا؟ ایک گناہ 99 نیکیوں کا اثر آسانی سے ختم کر دیتا ہے، اور ہم خود یہ سامان تیار کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، تھک کر آتے ہیں لوگ باہر جا کر، کبھی انسٹیٹیوٹ سے اور کبھی جا کے کورسز پر سے، اور کبھی کسی والنٹیئر ورک سے، کبھی کسی جو ہے وہ تکمیل سے، اور کبھی کسی جو ہے وہ ٹاک سے، اور کبھی ادھر سے اور کبھی ادھر سے، اور پھر گھر آ کر ایک گناہ ہو جاتا ہے، یا وہاں سے آتے ہوئے راستے میں ایک گناہ ہو جاتا ہے، یا کوئی گناہ میری زندگی میں شامل ہے جس میں میں بس کر جاتی ہوں. عاملۃ ناصبہ، عمل کرنے والے اور تھکنے والے. سمپل انالوجی میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. سوچیں آپ کو کافی بہت پسند ہے اور آپ اچھی ٹھیک ٹھاک کوانٹٹی میں کافی پیتی ہیں. میں آپ کو انالوجی دے رہی ہوں اپنی پچھلی بات کی. آپ کا فیوریٹ کافی مگ اور اس میں آپ کی پسند کی کافی ان اے گڈ ٹھیک ٹھاک کوانٹٹی، اس میں ایک ڈراپ آپ کہتے ہیں چلو آج میں اس میں سائنائڈ ملا دیتی ہوں. خود ہی، کسی اور نے نہیں ملایا، آپ نے خود ہی اس کے اندر ایک ڈراپ سائنائڈ کا ڈالیا. سائنائڈ پتا ہے نا، جنہوں نے کیمسٹری پڑھی ہے ان کو پتا ہوگا. سائنائڈ از اے ڈیڈلی کیمیکل، اٹس اے پوائزن. کرسٹلز بھی ہوتے ہیں اس کے، لیکوڈ بھی آتا ہے اس کا، اور گیسیس فارم میں بھی ہوتا ہے سائنائڈ. اٹس اے ڈیڈلی کیمیکل. ایک ڈراپ آپ نے اپنی کافی میں ڈال لیا، آپ کی کافی ڈیڈلی ہو گئی. دس از دا سیم کیس. میری دن بھر کی کئی 100 نیکیوں کے درمیان میں میرا ایک گناہ حاوی ہے، اگر وہ میرا لائف سٹائل ہے وہ میری ساری نیکیوں کو کھا جائے گا.
تو جہنم سے بچنے کا فیئر ہائی انٹینسٹی پر ریکوائرڈ ہے. ہاں اللہ کی محبت بہترین ہے، امید بہترین ہے، لیکن صرف میری امید مجھے نجات کے لیے ریکوائرڈ نہیں ہے. آئی نیڈ سرٹن ٹائپ آف فیئر آلسو. جبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے مومن کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ بین الخوف والرجا، خوف اور امید کے بین درمیان میں رہتا ہے. ہاں مسلمان گناہگار ہو سکتا ہے، اور آخرت کا کانسیپٹ مسلمانوں کے لیے یہ بھی ہے. میں آدھی بات کر کے آپ کو نہیں چھوڑوں گی. احادیث اور اسلام کا ٹریڈیشن واضح کرتا ہے کہ جو کلمہ گو ہوگا الٹیمیٹلی وہ آخرت میں اگر اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گیا بھی تو ٹریلینز اینڈ ٹریلینز اینڈ ٹریلین سال سزا کاٹنے کے بعد اپنے جسم پر کوئی نہ کوئی علامت جہنم کی لگانے کے بعد جنت میں فائنلی بھیج ہی دیا جائے گا. مگر کیا ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہم ایسے جنت میں جائیں کہ ہمارے ماتھے پر جہنمی ہونے کا نشان باقی رہ جائے؟ جتنا جنت کا ڈسکرپشن اور جتنا جنت کا ڈیٹیل قرآن میں موجود ہے اتنی ایکولی جہنم کی موجود ہے. اگر صرف جنت کا سن کر نیکیوں کو کر کے ہم سب نے جنتوں میں پہنچنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اتنا جہنم کا ذکر کیوں کرتے؟ یا ایٹ لیسٹ اللہ اپنے نیک بندوں کے لیے کہتے. اللہ نے واضح کر دیا ہے یہ تو جب جہنم کا ذکر آتا ہے تو سب کے لیے آتا ہے. یہ تھوڑی کہا ہے کہ صحابہ کے لیے نہیں ہے جہنم کا ذکر، رسولوں کے لیے نہیں ہے. یہ تو نہیں کہا جو صالحین اور شہداء ہیں ان کے لیے نہیں ہے، جو کہ اللہ کے بڑے پہنچے ہوئے ولی اللہ لوگ ہیں ان کے لیے بھی جہنم کا ذکر نہیں ہے. اللہ چاہتا تو وہاں لکھ دیتا قرآن میں میرے مقرب بندے جو ہوتے ہیں ان کو جہنم کی تفصیل جاننے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بس جنت کی امید پر نیکیاں کرتے رہ جائیں اور وہ پہنچ جائیں گے وہاں پہ. اللہ جانتا تھا اور اللہ جانتا ہے انسان کو کس جذبے کی کس بیلنس میں ضرورت ہے. اصول سمجھ لیں تو بین الخوف والرجا سمجھ آ جائے گا. مشکل میں انسان ہو تو امید رب سے جوڑنے کا باعث بنتی ہے. مشکل میں، آزمائشوں میں، امتحانوں میں، غم میں، پریشانیوں میں، انگزائٹیز میں امید رب سے جوڑنے کا باعث بنتی ہے. اور نعمتوں میں انسان اگر ہے، لگژریز میں انسان اگر ہے، خوشیوں میں انسان اگر ہے تو خوف رب سے دور جانے سے انسان کو بچا لیتا ہے. اگر مجھے یہ 2 لائنر اپنی زندگی میں سمجھ آ گیا، میں نہ خوشیوں میں آپے سے باہر ہو کر نافرمانی رب کروں گی، نہ میں غم کے اندر نروس بریک ڈاؤن کروں گی. اصول سمجھ لیں، غم اور پریشانی میں امید سے جوڑتا ہے مومن اپنے آپ کو، اور نعمتوں اور لگژریز میں خوف کو سامنے رکھتا ہے کہ کہیں میں اپنے رب سے دور نہ ہو جاؤں. شاعر کہتا ہے سکھ میں ہوتا ہے حافظہ میرا بیکار. جب میں خوشیوں میں ہوتا ہوں تو میری میموری کام نہیں کرتی ہے اچھی، دکھ میں اللہ بڑا یاد آتا ہے. یہی حالت ہے نا ہماری. سکھ میں ہوتا ہے حافظہ میرا بیکار، دکھ میں ہوتا ہوں تو اللہ بہت یاد آتا ہے. تو اب کوشش کر کے خوشیوں میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ اللہ کو یاد رکھنا ہوتا ہے کہ کہیں میں اپنے آپ کو اپنے رب سے دور نہ کر لوں. تو انسان اس خوف کے ساتھ اللہ سے جڑا رہتا ہے. اور آج امت مسلمہ میں بیلنس آؤٹ ہے، یا تو صرف خوف ہے یا صرف امید ہے. Why can't we stay in between؟ دونوں کے کمبینیشن کے ساتھ کیوں نہیں رہتے ہیں؟ محبت بھی ہو اور فیئر بھی ہو. پریکٹسنگ مسلمان آج بہت سے ایسے ہیں، میں بات کر رہی ہوں پریکٹسنگ مسلمان، بہت سے پریکٹسنگ مسلمان ایسے ہیں جن کے اندر اللہ کے خوف کی بہار ان کے دلوں میں موجود نہیں ہے. اللہ کا خوف زبان پر نہیں، دل میں ہونا چاہیے. جہاں محبت دل میں ہے وہاں خوف خدا بھی دل میں ہونا چاہیے. جب بھی دس از رقائق، دل کی نرمی، کائنڈنس آپ کے دل میں ہوتی ہے. اور یہ خوف، یہ اللہ کا خشیت رکھنا، دس از آلسو محبت کا پہلو. اس کو کانشیسلی تھامنا ہوتا ہے، ورنہ نیکیوں کے ماحول میں انسان بڑی آرام سے اوور کانفیڈنس کا شکار ہوتا ہے اور اپنا نقصان کرتا ہے. اور یاد کر کے میں نے پہلے ہی بتا دیا، انسانوں کا جہنم میں گرنا کین بی اے ڈیفالٹ ٹریجیکٹری.
ہم گر سکتے ہیں جہنم میں آسانی سے نیکیوں کے باوجود. That's why my next explanation is خشیت رب, and this is the final explanation. خشیت رب مجھے کیوں چاہیے؟ یہ جو قرآن کی 2 آیات ہیں جو ہم اس وقت اسٹڈی کر رہے ہیں، آیت نمبر 12 and 13 of سورۃ مزمل، ان کا ایک اینگل جہاں مکذبین کی سزا بتانا ہے، جہاں اللہ کا گرینڈیور بتانا ہے، جہاں سزاؤں کی انٹینسٹی بتانا ہے، وہاں جنت اور جہنم کی حقیقت واضح کر کے بندے میں خشیت رب ڈیویلپ کرنا مقصود ہے. جب بھی آپ دیکھیں قرآن کے اندر اتنی آیات، اتنا ویوڈ ڈسکرپشن سزاؤں اور جہنم کا آتا ہے. ہمارے کلاسیکل سکالرز میں آپ کو ایسے کئی سکالرز ملتے ہیں جنہوں نے انہی آیات سے کانٹینٹ اٹھا کر کتابوں پر کتابیں لکھی ہیں خشیت رب پر، رقائق فی الدقائق پر، تاکہ انسان کے اندر نرمی آ سکے. ابن رجب الحنبلی کی بھی ایک عربی زبان میں کتاب اس رقائق کے اوپر، کائنڈنس اڈاپٹ کرنے کے اوپر موجود ہے. ایون آپ کو اپنے اسلامک ٹریڈیشن میں کہانیاں مینشنز ملتی ہیں جس کے اندر قصے ہیں کہ کیسے مسلمانوں کے دل نرم ہوتے تھے. ایسی ان میں خشیت ہوتی تھی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کے دل نرم ہو جایا کرتے تھے، میلٹ ہو جایا کرتے تھے. یہ دل ہی ہے نا، یہ سخت ہو جاتا ہے. یہ دل 2 طرح سخت ہوتا ہے. صرف گناہ گار کا دل نہیں سخت ہوتا. ہاں، نمبر 1 گناہ کرنے سے دل سخت ہو جاتا ہے. ڈیفینیٹلی دل کے اراؤنڈ ایک سیمنٹ آ جاتا ہے. تو ایک گناہ کرنے سے دل سخت ہوتا ہے. کبھی کبھی بغیر درست اپروچ کے نیکی کرنے سے بھی دل سخت ہو جاتا ہے. اس کی کلاسیکل اگزامپل ہم صرف کہیں کہ جی سیکولر اور لبرل لوگوں کے دل سخت ہیں. جی نہیں، بڑے بڑے دینداروں کے دل بھی بڑے سخت ہیں اور ٹھیک ٹھاک سخت ہیں، بلکہ کچھ زیادہ ہی سخت ہیں. ود ڈیو ریسپیکٹ کیوں کہہ رہی ہوں؟ دیندار لوگ بد اخلاق، دیندار لوگ چڑچڑے، دیندار لوگ غصہ کرنے والے، دیندار لوگ امر بالمعروف ایک طرف کر کے بس نہیں عن المنکر پر فوکس کرنے والے. یہ سب کیا ہے؟ دیندار لوگ باہر پڑھا کر آتے ہیں 2 گھنٹے اور گھر میں آتے ہیں تو بھوت بن جاتے ہیں. نہ بچوں سے سیدھے منہ بات، نہ شوہر سے سیدھے منہ بات، نہ بیوی سے سیدھے منہ بات، نہ ساس سے سیدھے منہ بات، نہ کسی گھر کے ملازم سے سیدھے منہ بات. کیوں؟ تھک کر آئے ہیں، پڑھا کر آئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں. دل کی سختی ہے. گناہ تو دل کو سخت کرتے ہی کرتے ہیں، یہ بالکل حقیقت ہے. لیکن نیکیاں بھی بغیر کانسیپٹ کے، بغیر رب کی محبت اور خشیت رب کے کی جائیں تو نیکیاں بھی دل سخت کر دیتے ہیں. دونوں کا امپیکٹ الگ الگ آتا ہے. جب لبرل لوگوں کا دل سخت ہوتا ہے نا تو ظاہر زندگی میں گناہ ہوتے ہیں. جب گناہ پر زندگی گزارنے والوں کے دلوں کے اراؤنڈ ایک ونیئر چڑھتا ہے تو وہ اللہ کی عبادت سے دور ہو جاتے ہیں. These are the filters جو ان آیات میں دیے گئے ہیں. لگاؤ اپنے اوپر اور چیک کرو کہ تم کہاں کھڑے ہو. These are the filters. میں کہاں کھڑی ہوں مجھے نہیں پتا آپ میں سے کس پر کتنا اثر ہوتا ہے، بٹ سب سے پہلے سننے والی میں خود ہوں جو میں بول رہی ہوں. اگر گناہ ہے زندگی میں تو سب سے پہلے میرے دل کی سختی مجھے عبادت سے دور کرے گی. دوسری سائڈ پر وہ لوگ جو دیندار ہیں اور بغیر کانسیپٹ کے اور بغیر محبت اور خشیت رب کے نیکی کرتے ہیں. عبادت کرنے والے صرف اور صرف جب عبادت پر فوکس کر لیں، اس کے فکر پر فوکس کر لیں تو مخلوق کے ساتھ ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں. جب قرآن کی تعلیم پر عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور حکمت کو سامنے رکھے بغیر کریں گے دل سخت ہو جائیں گے. 2+2 کریں گے ہر بات میں، بیلنس آؤٹ ہو جائے گا. ہمیں تو بنایا امت وسط ہے. ان بیلنسڈ دنیا کے اندر بیلنسڈ امت بنو، یہی تمہارا امتحان ہے. اور اسلام کی خوبصورتی ہے، اسلام نے دونوں راستوں پر بہترین اہتمام کیا ہے. خوف کیسے آئے، امید کیسے آئے، نفس کی تربیت کیسے ہو، دل میں رقت کیسے پیدا ہو، یہاں تک کہ ہمیں اللہ کی ایسی محبت مل جائے جس میں حب بھی ہو، جس میں خوف بھی نمایاں ہو. اصل محبت وہی ہوتی ہے جس میں صرف حب نہیں ہوتا، خوف کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے. آپ دیکھیں جب حب کے ساتھ خوف ہوگا نا
تو آپ محبتوں کو بچانے کے لیے جان لگا دیتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں، تھکتے نہیں ہیں۔ رقائق، قرآن ہمیں ہر طرح کے حالات میں قائم رکھنے کا انسینٹیو دیتا ہے۔ جب بھی میں نے ٹاپک دیا ہے الرقائق فی الدقائق، آپ کو ہر حالت میں نرمی پہ قائم رہنا ہے، ڈیلیکیٹ میٹرز کے اندر۔ خوشیاں بھی آپ کا ڈیلیکیٹ میٹر ہے، غم بھی آپ کا ڈیلیکیٹ میٹر ہے، اور جب آپ محبت کرتے ہیں آپ جان لگا دیتے ہیں اس محبت کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ دنیا کی محبتوں میں بھی یہی حال ہے نا، ہمیں خوف ہوتا ہے کہ کہیں میری محبت مجھ سے دور نہ ہو جائے۔ اسی احساس کی وجہ سے آپ سامنے والے کو ناراض نہیں ہونے دیتے، ایک ڈر رہتا ہے آپ کو۔ یہ ڈر وہ نہیں ہوتا کہ جس میں آپ کہیں کہ ایک اونچا اور ایک نیچا، نہیں نہیں، یہ وہ ڈر نہیں ہوتا۔ یہ وہ ڈر نہیں ہوتا کہ آپ کہیں ایک بڑا اور ایک چھوٹا، نہیں۔ یہ وہ ڈر بھی نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ ایک کمزور اور ایک طاقتور، ایبسلیوٹلی بالکل بھی نہیں۔ یہ ڈر ہوتا ہے محبت کا ڈر، کہ کہیں میں اپنی محبت کو ناراض نہ کر دوں، بیکاز انسان ایک لمحے کی تکلیف اور جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ جب مومنین الذین آمنوا اشد حبا للہ، جب ایمان والے اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں تو خوف کا ایلیمنٹ بھی تو ظاہر ہے اتنا ہی زیادہ ہوگا نا، کہ کہیں میری چھوٹی سی غلطی سے میرا رب جو میرے لیے بہت پریشیس ہے، جو میرے لیے بہت اہم ہے، وہ میری زندگی کی نعمت ہے، کہیں میرا رب مجھ سے دور نہ ہو جائے، کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ وہ وجہ ہے کہ مومن رب کی محبت سے جہاں بہادری کے میدان کانکر کرتے ہیں، وہاں مومنین کا دل اللہ کی محبت کے خوف میں چڑیا کی طرح نرم ہوتا ہے۔ تو مومن سخت مزاج نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ میں کسی بھی لیول کی سخت مزاجی ہے، کوشش کریں، کوشش کریں، کوشش کریں تو رب مل جاتا ہے۔ کوشش کریں تو اپنی سختی نہیں دور کر سکتے، سب ہو سکتا ہے۔ آپ اندر سے نرم ہیں، آپ کے اندر محبت ہے، آپ کے اندر خوف ہے، بلٹ ان آپ کے اندر آپ کے رب نے یہ فطرت ڈال کر آپ کو اس زمین پر بھیجا۔ یہ تو حالات ہوتے ہیں، یہ تو معاملات ہوتے ہیں، یہ تو ہمارے آس پاس بعض سخت مزاج لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ زیادتی کر کر کے ہمیں سخت دل، سخت مزاج، چڑچڑا بنا دیتے ہیں۔ لوگوں نے چڑچڑا بنایا تو رب کا کلام آپ کو رقائق کی طرف لے آئے۔ لوگوں سے زیادہ تو اس کلام کی طاقت ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو نرمی کی طرف نہیں لائیں گی قرآن کے سامنے بیٹھنے کے باوجود، مطلب لوگوں کو آپ نے زیادہ طاقت دی، قرآن کی طاقت اور قرآن کا دیا ہوا رب کا مقام آپ نے سمجھا نہیں۔ اصل ایمان والے رب کی محبت میں جھکنا جانتے ہیں، محبتوں میں گیونگ اینڈ پر رہتے ہیں، معاف کرنے والے ہوتے ہیں، اپنا حق چھوڑ دینے والے ہوتے ہیں، اپنی مرضی پیچھے کر کے سامنے والے کی قدر کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں مومن، بٹ ہوتے بہت کم ہیں۔ دنیا کے معاملات میں رب کی فرما برداری کرتے ہوئے انتھک محنت کرنے والے، اور جب مخلوق کا معاملہ آتا ہے ہمبل، ہمبل، اللہ کے حضور خوب آنسو بہانے والے۔ امام راغب لکھتے ہیں مومن کا دل رقیقتن کی صفت رکھتا ہے۔ رقیقتن کائنڈنس کی بہترین مثال کہاں ہوتی ہے؟ آپ کی کائنڈنس اور آپ کا یہ رقائق کہاں ہوتی ہے؟ آنکھوں میں، ہاتھوں میں، پیروں میں، دل میں۔ دل مسکن ہے رقائق، کائنڈنس کا، جیسے دل مسکن ہے حب کا۔ حب اللہ کا مسکن دل ہے، آپ کے جذبات کا مسکن دل ہے، آپ کی روح کا مسکن دل ہے۔ یہیں سے نرمی کے جذبات، یہیں سے محبت، یہیں سے کائنڈنس آپ کے پورے جسم میں پمپ ہوتی ہے۔ جس کے دل میں نرمی ہوتی ہے اس کی آنکھوں میں نرمی نظر آتی ہے، اس کے کلام میں نرمی نظر آتی ہے، اس کے معاملات نبھانے میں نرمی نظر آتی ہے۔ جس دل میں محبتیں آ جاتی ہیں اس کے کردار میں کائنڈنس بالکل، رقائق بالکل ریفلیکٹ کرتا ہے۔ اور یہ جہنم کی آیات کا ذکر یہی نرمی پیدا کرنے کے لیے نعمت کے طور پر دیا گیا ہے۔ جتنا قرآن کا علم بڑھے رقت قلبی بڑھتی جائے۔
آج ہم سخت دل ہیں، مان لیں ہم ہیں سخت دل، تو ہمیں اب بہت ایگزرٹ کر کے اپنے اندر کائنڈنس ڈیولپ کرنی ہے. آج زیادہ تر انسان کسی کی تکلیف سے زیادہ اپنی تکلیف پر فوکس کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اسلام کا شیل اٹھا کر کاسٹیوم کی طرح پہن لیا، وہ دل کے اندر نہیں گیا، وہ خیالات کا حصہ نہیں بنا، وہ اندر ہوپ کی شکل میں ٹرانسفارم نہیں ہوا. میجورٹی اس وقت مسلمان عورتیں دورہ قرآن اٹینڈ کر رہی ہیں، بٹ ہیو وی لرن دا وے ٹو ٹاک ان اے لولی وے ٹو ون another? ہاؤ مینی آف اس؟ بول جائیں سب کو، آپ کے ہاں ابھی یاد آیا مجھے فلاں سے میری بات ہوئی تھی، اتنی روڈ ہو کے مجھ سے بات کری تھی. forget about everyone, just keep yourself under your magnifying glass. میں پڑھتی ہوں قرآن، میں سنتی ہوں قرآن، میں گزارتی ہوں وقت قرآن کے ساتھ، میں نے کی ہے ان ڈیپتھ اسٹڈی، میں نے کیا ہے دورہ قرآن. میری گفتگو میں کتنی نرمی ہے، میرے دل کے اندر کتنی اللہ کی محبت ایبزارب ہوئی ہے. کیا حال ہے اس وقت امت کا؟ قرآن حفظ کیا ہوا ہے اور جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہیں. قرآن کی کلاسز لیتے ہیں، تانا دینا ہم نہیں چھوڑتے، طنز کرنا ہم نہیں چھوڑتے، گوسپ کرنا ہم نہیں چھوڑتے، غیبت کرنا ہم نہیں چھوڑتے، کسی کا حق مارنا ہم نہیں چھوڑتے. نمازوں پر نمازیں پڑھتے ہیں، ماشاء اللہ تہجد بھی پڑھتے ہیں. اب تو سورۃ المزمل کی ان ڈیپتھ اسٹڈی بھی کر لی. آئی ایم ناٹ انڈر ایسٹیمیٹنگ اینی نکی، بٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو گیو یو اے کمبینیشن آف اٹ. نمازیں پڑھتے ہیں، خوب وقت لگاتے ہیں، خوب نوٹس بنا بنا کر پیجز کالے کرتے ہیں، مگر گھروں میں چھوٹوں سے شفقت کا معاملہ رکھا نہیں جاتا. جب اسلام چھوٹوں سے شفقت کی بات کرتا ہے تو زیادہ تر ہم خواتین کے دماغوں میں کیا آتا ہے؟ وہ 5-6 سال کے بچے جو ہمارے گھر میں ہوتے ہیں، اور آپ سن رہی ہوتی ہیں استاد کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا چھوٹوں سے شفقت کا معاملہ کرو، اینڈ وی اسٹارٹ تھنکنگ ہاں بھائی شکر ہے میں تو گھر کے سب چھوٹے بچوں سے، اپنے بھانجے بھتیجیوں سے، اپنے نواسے نواسیوں سے، پوتے پوتیوں سے بڑی محبت سے بات کرتی ہوں، شکر میں بڑی شفقت سے پیش آتی ہوں. یہیں رک جائیں، ذرا بریکس لگائیں اور اس پہلو کو سمجھ کر پریکٹیکل نوٹ پر یہاں سے اٹھیں. آپ بڑی ہیں، 5-6 سال کا بچہ کیوں ذہن میں لے کر آ رہی ہیں؟ آپ ساس ہیں، آپ کے گھر میں آپ کی بہو موجود ہے جس سے عمر اور رشتے میں آپ بڑی ہیں، اس کے ساتھ بھی آپ نے شفقت سے پیش آنا تھا ایکولی. دکھ کے ساتھ ہمارے کلچر میں دکھ کے ساتھ، اور مجھے سب سے زیادہ شرمندگی ہوتی ہے جب کوئی مجھے خاتون یہ کہتی ہیں میری ساس آپ کی اسٹوڈنٹ ہیں. اتنا مجھے لگتا ہے جیسے اٹس لائک اے پہاڑ جو میرے اوپر آ گیا. میں تو کسی کی ساس نہیں ہوں، ابھی تک تو نہیں ہوں کسی کی ساس، لیکن جو کیفیت اس وقت مجھے محسوس ہوتی ہے اٹس امبیرسنگ. اٹس امبیرسنگ کہ جب کوئی ایک عورت مجھے آ کے یہ کہتی ہے کہ میری ساس آپ کی اسٹوڈنٹ ہیں اور اتنے سالوں سے آپ سے قرآن پڑھ رہی ہیں، اور میری نہ بھی اسٹوڈنٹ ہوں. دس از اے نارمل ریگولر فلو ان دا سوسائٹی رائٹ ناؤ. کلچر ہمارا یہی بن گیا، قرآن کی کلاسز کا فلو ایک طرف، بہو کے ساتھ وربل زیادتی ایک طرف. ایموشنل ابیوز صرف بیٹا نہیں کر رہا ہوتا، اس کی ماں بھی کر رہی ہوتی ہے بہو کے اوپر. سائیکولوجیکلی کانسٹنٹ ہرٹ کرنے کا فینومینا آج بھی ساسوں کے اندر سے نکل نہیں سکا. پڑھی لکھی بھی ہیں، بڑا پیسہ بھی آ گیا، دین کا علم بھی آ گیا، بٹ یہ نہیں چاہتا. کیا چھوٹوں سے شفقت میں بہو نہیں آتی؟ کیا یہاں ہم بیلنس مینٹین نہیں کریں گے؟ کیا جہنم کی آیتیں جو ہم قرآن کی کلاسز میں پڑھتے ہیں اس کا خوف ہمارے ساتھ ہماری شخصیت کا حصہ بن کے ہمارے گھر کا حصہ نہیں بنتا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نرمی اور شفقت کی احادیث ہمیں اپنے گھر میں نہیں اپلائی کرنی ہوتی؟ سارا فوکس امید کے پہاڑ پر لگا لیا. I prefer to be a very hopeful person. I am myself is a very optimistic person. But in the middle of deen, we need a balance of bain al-khawfi war-raja. امید کے پہاڑ پر فوکس جتنا ہوگا ہم یہ بھول جائیں گے کہ اس پہاڑ سے میری ایک غلطی مجھے ایسا سلپ کرائے گی. یہ پہاڑ جو ہے نا یہ کلف کی طرح ہے. K2 دیکھا ہے نا، is the killer mountain. It's not easy to go on the top of K2. پاکستان میں موجود ہے. It's called killer mountain. Steep ہے. This
امید کا پہاڑ از آلسو ویری اسٹیپ. ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ ایک غلطی اس پہاڑ سے ہمیں ایسا سلپ کرائے گی کہ ہم گہری کھائی میں جا کے یا تو مر جائیں گے ختم، یا ایسے ہاتھ پاؤں ٹوٹیں گے کہ دوبارہ اس امید کے پہاڑ پر چلنے کی، آگے بڑھنے کی امید نظر نہیں آئے گی. تو رقت قلبی اپنانا جہنم کی آیات سے مقصود ہوتا ہے. پریکٹیکلی انسان میں جتنی نرمی آئے گی وہ آئے گی جتنا آپ علم کے ساتھ کانسٹنٹلی جڑی رہیں گی، جتنا آپ اس علم پر پختگی سے عمل کریں گی، جتنا آپ گناہوں کو ایلیمینیٹ کریں گی، جتنا آپ اخلاق رسول اپناتی جائیں گے. آپ سوچیں، دس دا فائنل ایکسپلینیشن. ارلی وہی ہے نا سورت المزمل، ارلی وہی. ابھی تو غیبت بھی نہیں آئی کہ غیبت منع ہے، کبیرہ گناہ ہے. اللہ نے ارلی وحی میں مسلمانوں کو یہ نہیں کہا کہ قریش کی غیبت نہیں کرنا، منع ہے تم پر. ارلی وحی تھی نا، سارا عرب شراب پیتا تھا. اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا سورت مزمل میں شراب پینا چھوڑ دو، شراب حرام ہے؟ ارلی وحی تھی، ایک دوسرے کا حق مارا کرتے تھے. قانون وراثت کیوں نہیں آیا، لا آف انہیریٹنس؟ اتنے بنوولنس رکھنے والے عرب تھے، بڑا صدقہ خیرات کرتے تھے، زکوٰۃ کا حکم کیوں نہیں دے دیا سورت مزمل میں، ارلی وحی میں؟ آئی بھی تو جہنم کی بات آئی. مور اوور سورت مزمل میں ابھی تک جنت کا ذکر نہیں آیا. پہلے بات بھی آئی، جہنم کی آئی. سوچنے سمجھنے والا، عقل کا استعمال کرنے والا ہنٹ لے سکتا ہے کہ رب کی کتاب مجھے زندگی گزارنے کے لیے پرسنالٹی شیپ کرنا بتا رہی ہے. جہاں رب کی محبت نظر آئی تم کو شروع کی 11 آیتوں میں، اب ان 2 آیتوں میں ذرا اس محبت کا خشیت کے اینگل سے اینگل ایکسپیرینس کرو. محبت کے پہاڑ پر بندہ مومن ہر دن خشیت رب کے بیک پیک کے ساتھ ہی اوپر چڑھ سکتا ہے. میں اللہ کی محبت میں عبادت کرتی ہوں، بٹ سائملٹینیسلی میرے دل میں یہ خوف رہتا ہے اللہ قبول کر لے، اللہ قبول کر لے، اللہ اس کی کوالٹی اچھی نہیں ہے، قبول کر لے. اللہ میں نے روزہ رکھا، افطار سے پہلے مانگے اللہ سے دعا، اللہ میں نے روزہ رکھا تھا بٹ مجھے پتا ہے اس کی کوالٹی وہ والی نہیں تھی، پلیز مجھے معاف کرنا ہے. نماز کے بعد کیوں ہمیں سکھایا کہ جب تم سلام پھیر دو تو اللہ اکبر اور 3 مرتبہ استغفر اللہ کہو؟ کیوں؟ آپ نے تو نماز پڑھی ہے، کس بات کا استغفر اللہ؟ اللہ اس قابل نہیں ہے میری نماز، اس سٹینڈرڈ کی نہیں ہے میری نماز کہ مجھے آپ کی رحمت کے سائے کے انڈر لا سکے. تو جہنم کا ذکر ہو تو خشیت رب آئے، اللہ اپنی جنت کا ذکر کرے تو محبت رب آئے. بٹ بائی ڈیفالٹ پوزیشن ہم نے اپنے آپ کو جہنم میں گرنے سے بچانا ہے. اپنی وفا کو اپنے رب کے نام کر دیں، اپنی محبت کو اپنے رب کے نام کر دیں. شاعر کہتا ہے میرے وہم سے میرے گمان تک یہ مرحلہ وفا کا تھا. میرے وہم سے میرے گمان تک یہ مرحلہ وفا کا تھا، میری طلب سے میرے نصیب تک یہ معاملہ خدا کا تھا. اللہ ہمیں اپنی وہ محبت اور وہ بیلنسڈ محبت عطا فرما دے جس کے بعد ہم اپنے آپ کو صرف اس کی رحمت کے شیڈ کے قابل بنا سکیں. اللہ ہمیں بہترین طریقے سے رمضان کے آخری عشرے میں داخل فرمائے. اللہ ہم سے بہترین عبادات اور روزے رکھوائے. اللہ ہم سے تمام ہماری عبادتیں قبول فرمائے. اللہ ہمیں اپنے گھروں کے اندر اس علم کے چراغ کو روشن کرنے والا بنائے. اللہ ہمیں اپنے اس 5 فٹ کے جسم کے اوپر علم کو پریکٹیکلی ریفلیکٹ کرنے والا بنائے. اللہ ہمیں رمضان سے باہر نہ نکالیے گا مگر اس حال میں کہ آپ ہمیں بخش دیں. اللہ تمام مومنین کو بخش دیجئے. اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائیے. اللہ جس کو جو تکلیف ہے اس کی تکلیف کو اپنی رحمت سے، اپنے کلمہ کن سے، اپنی صحت کے خزانے سے بہترین صحت اور شفائے کاملہ عطا فرمائیے.
اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائیے، اللہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائیے۔ اللہم اجعلنا فی رمضان من المستغفرین واجعلنا فی رمضان من عبادک الصالحین القانتین واجعلنا فی رمضان من اولیائک المقربین برأفتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ انشاءاللہ کل 11:45 پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم پر ہم اپنا سیشن نمبر 21 کرنے کے لیے پھر ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔